اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے۔ میڈم اسپیکر، ڈینگی کا جو مسئلہ تھا اس پہ بار بار بات کرنے کو مطلب جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ مطلب صاف پانی میں ہوتا ہے، سب کو پتہ ہے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس میں ہمیں اپنا رول پلے کرنا چاہیے، لیکن میڈم اسپیکر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گلی کوچوں میں جو غریب لوگ ہیں، آج کل آپ دیکھیں تو امیروں کو اتنا ڈینگی نہیں ہو رہا ہے لیکن جتنا غریبوں کو ہو رہا ہے۔ غریبوں کے گھر میں تو پینے کا صاف پانی بھی نہیں ہوتا ہے تو ان کو ڈینگی کہاں سے ہو رہا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ جو ڈینگی ہے اس کے لیے گورنمنٹ نے ہی انتظام کرنے ہیں۔ اس کے لیے دیکھیں سپرے جو ہے وہ ہر جگہ پہ ہونا چاہیے، اور سپرے کے علاوہ جو ہے تو لوگوں کو اس کے لیے اویئرنیس بھی دی جانی چاہیے کہ بھئی انہوں نے کیا چیز استعمال کرنی ہے۔ آپ جیسے میں یہاں پہ اگر بات کروں کہ اس میں زیادہ تر جوسز ہیں وہ استعمال کرنے چاہیے۔ اب غریب بندہ جوسز کہاں سے لے کر آئے گا؟ ان کو ظاہر ڈرپس لگتی ہیں، میں آپ کو قسمیاً کہتی ہوں، اور میں ایک ایسے ہاسپٹل کا بھی آپ کو بتاؤں گی کہ جہاں پہ ڈرپس جو ہیں وہ انہوں نے نیچے سٹور کیے ہوئے ہیں۔ ان کی میں ویڈیو انشاءاللہ تعالی بنا کر اور پھر یہاں پہ لا کر بتاؤں گی کہ ہمارے اسپتالوں میں کون سا ظلم ہو رہا ہے، اور جتنے ڈینگی کے متاثرین ہیں وہ ان کو وہ ڈرپس اور وہ تمام سہولیات اسپتال میں نہیں ملتی ہیں۔ جو بچہ یا جو بھی جوان یا جو بھی بوڑھا اس ڈینگی سے متاثر ہوتا ہے تو اس کو ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے، اس کو فیور ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو ظاہر ناک سے یا منہ سے خون آنے لگتا ہے یا جو بھی اس کی سمپٹمز ہیں وہ ہوتے ہیں۔ لیکن میڈم اسپیکر صاحبہ، ایک بات کا میں یہاں پہ ضرور ذکر کروں گی کہ آپ اپنی چیئرز کو دیکھیں، یہ بلایا ہوا اجلاس جو ہے تو یہ ہے اس کا ہے گورنمنٹ کا ہے۔ یہاں پہ جب اتنی امپورٹنٹ ڈسکشن ہوتی ہے تو سوائے ایک لا منسٹر کے یہاں پہ کریم خان بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ کامران بنگش صاحب ابھی اسلام آباد سے آئے ہیں، یہاں پہ دوسرے جو ہمارے 2-3 لوگ ہیں، یہاں پہ ہمارے اورگزئی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، یہاں پہ دوسرے 2-3 لوگ آپ کے بیٹھے ہوتے ہیں، یہاں پہ باپ کی جو ہیں تو ہماری بہن بیٹھی ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میڈم اسپیکر صاحبہ کہ ہمیں ایسے ٹاپکس جو ہیں یا تو آخر میں رکھنے نہیں چاہیے، کیونکہ ریحانہ اسماعیل کا یہ ایڈجرنمنٹ موشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس پہ یہاں پہ جو لوکل جو بھی ایڈوائزر ہے یا جو بھی سینئر منسٹر ہے اس کو جواب دینے کے لیے یہاں پہ ہونا چاہیے تھا۔ اور بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ کامران بنگش صاحب کو میں کریڈٹ ضرور دوں گی کہ وہ ہر محکمے کا جواب جو ہے وہ دیتے ہیں، اسی طرح ہمارے لا منسٹر آخر تک بیٹھے رہتے ہیں، لیکن میں تسلی نہیں کرتی ہوں۔ میں اس ہاؤس میں مجھے تسلی نہیں ہے، وہ اس لیے تسلی نہیں ہے کہ یہاں پہ، اور میں سی ایم صاحب میں آپ کو میڈم اسپیکر صاحبہ کے توسط سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ ہمیں تو فنڈ نہیں ملتا، لیکن آپ ان ارکان اسمبلی کو بھی فنڈ نہ دیں جو کہ ٹریزری بینچز میں بیٹھے ہوتے ہوئے بھی وہ اپنی قوم کی نمائندگی صحیح طریقے سے، اپنے حلقے کی نمائندگی صحیح طریقے سے نہ کرتے ہوئے اس ہاؤس سے غیر حاضر ہوتے ہیں۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ ہم جب لوگ آ کے بیٹھتے ہیں تو سوائے چند لوگوں کے ہمیں مطلب ریاض خان نظر آ جاتے ہیں، ہمیں جو ہے تو ہمارے بھائی جو ہے تو وہ نظر آ جاتے ہیں، لیکن یہ سواتی صاحب نظر آ جاتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ حکیم صاحب نظر آ جاتے ہیں، امجد صاحب نظر آ جاتے ہیں۔ میڈم اسپیکر، آپ کے پاس 2/3 اکثریت ہے، 2/3 اکثریت یہاں پہ کہاں پہ ہے مجھے بتائیں۔ یہ بات غلط بات ہے، اور میں پھر سی ایم صاحب کو کہوں گی کہ سی ایم صاحب آپ نے ان لوگوں کو فنڈ نہیں دینے۔ ہم کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں فنڈ دو، لیکن ان کو بھی فنڈ نہیں دینے کہ جو اس ہاؤس میں صحیح طریقے سے کاروائی۔ میڈم اسپیکر ایک منٹ، یہاں پہ اگر لوگوں کو گننا شروع کر دوں تو خدا کی قسم 15-20 لوگ جو ہیں جو اپلیکیشن نہیں دیتے ہیں ان کو میں یہاں سے اس گیٹ سے باہر نکلوا سکتی ہوں، کیونکہ 40 دن اگر کوئی نہیں اٹینڈ کرتا ہے اجلاس تو اس کی رکنیت جو ہے وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کیا کانسٹیٹیوشن سے آپ لوگوں نے مذاق بنایا ہوا ہے؟ 2 سال لوگ یہاں پہ نہیں آتے ہیں۔ میڈم اسپیکر صاحب آپ مائنڈ نہ کریں، لیکن میں وہ آئینہ ہے جو کہ بتا رہی ہوں، یہاں پہ لوگ 2 سالوں سے نہیں آ رہے ہیں، ان کی اپلیکیشنز نہیں آ رہی ہیں۔ وہ کس لیے الیکٹ ہوتے ہیں؟ وہ صرف اس لیے الیکٹ ہوتے ہیں کہ ان کے نام کے ساتھ ایم پی اے لگ جائے، ان کے نام کے ساتھ یہ لگ جائے، اور وہ یہاں پہ آ کے اپنے لوگوں کی نمائندگی نہ کریں۔ جناب اسپیکر صاحبہ، مجھے بہت افسوس ہے، اور میں اس بات پہ احتجاج کرتے ہوئے یہاں اس ہاؤس سے واک آؤٹ کرتی ہوں کہ آپ کی گورنمنٹ جو ہے تو وہ اس اسمبلی کو وہ صحیح طریقے سے
اور سنجیدگی سے نہیں لے رہی ہے. تھینک یو میڈم اسپیکر صاحبہ. کامران بنگا شاہ. Thank you, Madam Speaker.